السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج بتاریخ 19 ستمبر سن 2021 سے آپ لوگوں کے لیے عربی زبان سیکھنے کا ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی طرف سے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ عربی زبان ہم سیکھنا چاہتے ہیں، پوری جدت سے، پوری محنت سے ہمیں چاہت ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہمیں اپنے دین کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور دنیاوی ناحیے سے بھی اس سے مستفید ہوں۔ مختلف چھوٹے چھوٹے سلسلوں میں آپ کو عربی زبان کے کلاسز بھی دیے گئے، لیکن کچھ حالات کی بنا پر یہ سلسلہ بہت طویل نہیں چل سکا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی محض 30 منٹ 40 منٹ کے اندر کسی بھی چیز کا سیکھنا، خاص طور سے زبان کا سیکھنا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ جلدی اس چیز کو سیکھ سکیں، تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ ناکافی تھا۔ اس لیے ہم نے وہ سلسلہ شروع تو کیا، لیکن بہت حد تک کہ آپ لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکے۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ اس ناحیے سے بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہمارے آفس میں یا کسی کلاس روم میں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس کتاب کی شرح کے ذریعے سے آڈیو آپ تک بھیجا جائے گا، آپ اس کو سنیں گے، اس کے جو مفردات ہیں، جو نئے نئے ورڈز ہوں گے، اس کو انشاءاللہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ اس طریقے سے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے آپ کے عربی زبان سیکھنے کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ عربی زبان حقیقت میں اس تعلق سے جتنی باتیں بھی کی جائے اس زبان کی اہمیت کے تعلق سے وہ کم ہے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے جو صرف ایک زبان ہی نہیں ہے بلکہ اگر کہا جائے تو ہمارے دین کے سیکھنے کا ایک اہم وسیلہ و ذریعہ بھی ہے۔ عربی زبان ایک زندہ و جاوید زبان ہے، ان زبانوں میں سے ہے جس کے بقا کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول اسی زبان میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، تو قرآن یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے روئے زمین سے، جو کہ بالکل قرب قیامت میں ہوگا۔ تب تک اس زبان کی حفاظت کی گارنٹی ہے، دنیا میں کسی اور زبان کی ضمانت اس طریقے سے نہیں دی جا سکتی۔ اور آج بھی عربی زبان دنیا کے 5 اہم زبانوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ زبان ایک حد تک آسان ہے، خاص طور سے اگر ہم اور آپ اردو زبان جانتے ہیں لکھنا اور پڑھنا، تو پھر اردو زبان ہمارے لیے ایک طرح سے معاون ہوگی، کیونکہ خود ہماری اردو زبان جو ہے 30 سے 40% عربی کلمات سے کہیں نہ کہیں یہ زبان چل رہی ہے یا یہ زبان قائم ہے۔ اکثر و بیشتر کلمات ہم بول چال میں بھی عربی کلمات استعمال کرتے ہیں کہ دونوں زبانیں بہت قریب ہیں، حروف تہجی بھی دونوں کے تقریباً وہی ہیں، الا کہ کچھ حروف ایسے ہیں اردو زبان کے اندر جو عربی میں نہیں پائے جاتے۔ تو انشاءاللہ آج یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کا پہلا درس یہ کتاب جو آپ لوگوں کے لیے منتخب کی گئی ہے، ایک آڈیو کے اندر بتلایا گیا تھا کہ یہ کتاب جامعہ ام القریٰ مکہ کے اندر جو ایک بہت ہی اہم بلکہ عالمی لیول پر جس یونیورسٹی کی شہرت ہے، ان کی طرف سے ایک اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے اور
ایسی کوئی کتاب جو نان عربوں کے لیے لکھی جائے یقیناً وہ دوسرے عربی زبان کے کتابوں سے مختلف ہوگی، کیونکہ اس میں ہماری اور آپ کی رعایت کی گئی ہوگی جو عربی زبان اتنا بہتر نہیں جانتے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، پہلے بھی دکھلایا گیا تھا، اس کتاب کا نام ہے کہ تعلیم العربیۃ للناطقین بغیرہا، کہ عربی زبان کی تعلیم ان کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ یہ اسی کا پہلا حصہ ہے، اور اس کتاب کے تیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس زبان کے ماہرین ہیں، مکمل طور سے ایک ٹیم ہے جنہوں نے مل کر کے اس کتاب کو تیار کیا ہے، اور بہت ہی سہل انداز میں، بہت ہی آسان انداز میں یہ کتاب ہمارے لیے کافی معاون ہو سکتی ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ لہذا پوری جدت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے لیے یہ کتاب عربی زبان کی تعلیم پر معاون ہو سکتی ہے۔ پہلا درس ہے الدرس الاول۔ درس یہ بھی ہماری اپنی زبان کے اندر استعمال ہے، الاول بھی مستعمل ہے۔ الدرس الاول، پہلا درس، پہلا لیسن، پہلا سبق، دونوں کے دونوں ورڈ ہماری زبان کے اندر مستعمل ہیں۔ حجرۃ الدراسہ، دراسہ بھی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اردو زبان کے اندر اس کا بھی ایک حد تک استعمال ہوتا ہے، اس کے مشتقات مستعمل ہیں۔ حجرۃ الدراسہ، دراسے کے کمرے یعنی کلاس روم، پڑھنے کا کمرہ، پڑھنے کا جو کلاس روم ہے، حجرۃ الدراسہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ یہ لیسن 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، اس لیے انہوں نے بغل میں الف لکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ورڈ کون سی انہوں نے استعمال کی ہے۔ کراسہ، پہلا لفظ ہے، مفرد لفظ ہے۔ کراسہ یعنی نوٹ بک، کاپی کہہ لیجئے۔ کتاب، کتاب بھی ہم جانتے ہیں۔ کراسہ و کتاب، و جو ہے یہ حرف عطف ہے، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں اور استعمال کرتے ہیں ایسے ہی یہاں واو ہے، اینڈ کے معنی میں۔ کراسہ و کتاب، کاپی اور کتاب۔ قلم، مسطرہ، مسطرہ یعنی اسکیل۔ قلم و مسطرہ یعنی قلم اور اسکیل، پٹری کہہ لیں، رولر کہہ لیں، یہاں بھی واو کا استعمال کیا گیا ہے۔ مقعد، سیٹ، بیٹھنے کی جگہ۔ مکتب، ٹیبل، مکتب ویسے آفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقعد، مقعد و مکتب، سیٹ اور ٹیبل، بیٹھنے کی جگہ اور ٹیبل۔ مدرس، ٹیچر۔ سبورہ، سبورہ بلیک بورڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ویسے آج کل وائٹ بورڈ بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں کلاس روم میں، تو اگر وائٹ بورڈ کہنا رہے گا تو ہم کہیں گے سبورۃ بیضاء، وائٹ بورڈ۔ سبورہ جب مطلق طور پہ استعمال کیا جائے تو عام طور سے بلیک بورڈ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مدرس و سبورہ، ٹیچر، استاد اور سبورہ۔ یہ پہلا صفحہ اس کتاب کا التدریبات، تدریب سے مشق، تدریبات یعنی بہت سارے مشق۔ اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کے لیے مشق بہت زیادہ ہوگا، اور مشق کے ذریعے سے چیزیں ہمارے ذہن کے اندر پختہ ہوں گی۔ التدریب الاول، پہلا مشق، پہلا تدریب، کہتے ہیں اقرأ الکلمات الآتیہ، صحیح ترکیب ہے کہ اقرأ الکلمات الآتیہ، تا پہ جو پیش ہے وہ گرامر کے ناحیے سے غلط ہے۔ آنے والے کلمات کو پڑھیے۔ کراسہ، ہم نے پڑھا کہ کراسہ کے معنی کاپی۔ قلم، مقعد بیٹھنے کی جگہ، سیٹ۔ مدرس، ٹیچر۔ واو اینڈ کے معنی میں، اور کے معنی میں۔ کتاب، مکتب، ٹیبل۔ مسطرہ، اسکیل، رولر۔ سبورہ، بلیک بورڈ۔ التدریب الثانی، اس میں منتخب کرنا ہے، کچھ ورڈز ہیں کہ صحیح کیا چیز ہے، پکچر کو سلیکٹ کرنا ہے، پکچر کو دیکھ کر کے ورڈ ہمیں بتلانا ہے کون سا ورڈ ہے۔ انہوں نے دیا ہے کراسہ، مسطرہ، سبورہ، ظاہر سی بات ہے یہ سبورہ ہے، یہ بلیک بورڈ ہے۔ دوسرا
एग्ज़ाम्पल है, दूसरी मिसाल है मकतब, किताब, कुर्रासा। तो ये कुर्रासा है, ना तो ये मकतब है और ना ही किताब है। तो आज इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह कोशिश किया जाएगा कि हफ्ते में एक दो दर्स दिया जाए, जिसमें 2-3 पेज। कोशिश तो है कि 3 दर्स रखा जाए, लेकिन एक दर्स ये होगा कि आपके लिए उस पर तमरीनात दिया जाए, मश्क मज़ीद कराया जाए कापियों के ज़रिए से, और वक्तन फ़ौक्तन आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो इस किताब को इंशाअल्लाह पढ़िए और वर्ड अपनी कापी में लिखिए। धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि ये किताब एक बेहतरीन किताब साबित हो सकती है आपके अरबी ज़बान सीखने में। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अरबी ज़बान सीखने की तौफ़ीक दे, ताकि हम अपने दीन को बआसानी समझ सकें, कुरानी आयात और सही अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें समझ में आ सके और फिर हम उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसका तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।